ویلکم بیک۔ سیلاب آیا تو ہم نے رونا دھونا نہیں مچایا، میں نے آپ کی عزت نفس کا خیال رکھا، دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ دیپال پور میں سیلاب متاثرین میں فلڈ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، سیلاب آتا ہے تو لوگ پورا سال روتے ہیں، ہم نے متاثرین کو عزت کے ساتھ گھروں کو واپس پہنچایا، جب تک میں ہوں آپ کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، کسی سے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب آتا ہے یا کوئی نقصان آتا ہے، حکومتیں کئی سال جو ہے وہ ایسے مانگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ پنجاب پہلا صوبہ بن گیا جس نے نہ صرف انسانی جان بچائی بلکہ آپ کے مال مویشی ڈنگر کی جان بھی بچائی۔ 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا، 3 وقت کا کھانا مانوں کی طرح پہنچایا۔ پنجاب کے پاس جو خزانہ ہے سب آپ کی امانت ہے۔ جو ریسکیو آپریشن ہے پنجاب حکومت نے اپنے پیسے سے کیا، آپ کی بحالی کے لیے 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں، بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا۔ دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ پیسہ جو پنجاب کے پاس ہے، وہ پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے؟ میں نے پنجاب کی عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا۔ آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کرپشن کے تمام راستے بند کر دیے۔ جو 100 ارب روپیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رکھا گیا ہے، وہ سیلاب متاثرین کے علاوہ کسی کو کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے۔ یہ واضح ہے کہ چھوٹا بینچ بڑے بینچ کے فیصلے کو قلعدم قرار نہیں دے سکتا۔ ہم آئینی بینچ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ممبر بھی ہیں۔ جب چیف جسٹس آرڈر کریں گے یہ ٹوپی اتار کر دوسری ٹوپی پہن لیں گے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں 26ویں ترمیم کے خلاف کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ ایڈوکیٹ اکرم شیخ نے کہا، کسی ڈکٹیٹر نے آئین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس ترمیم نے پہنچایا۔ یہ کیس آئینی بینچ نہیں سپریم کورٹ سنے۔ جسٹس امین الدین نے کہا، دنیا جہان کی باتیں کرتے جائیں لیکن بینچ تشکیل پر ایک لفظ نہ کہیں۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ Let all the honorable 24 judges of Supreme Court, without adding any further honorable judge to that stand, یہ constitution bench cannot hear this case. یہ آئینی بینچ اس کیس کو نہیں سن سکتا۔ التجا ہے 24 کے 24 ججز اس کیس کو سنیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں ایڈوکیٹ اکرم شیخ کے دلائل۔ No military dictator had dealt with a greater serious blow to the constitution than 26th constitutional amendment. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، آپ کہہ رہے ہیں 24 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنائیں، کیا ان کے پاس پاور ہوگی؟ وکیل اکرم شیخ نے کہا، سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، آپ سمجھتے ہیں آئینی بینچ کیس نہیں سن سکتا تو چیف جسٹس کے پاس جائیں۔ دنیا جہان کی ساری باتیں کرتے جائیے لیکن کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے اوپر ایک لفظ نہ کہیے۔ اگر جو آپ کی بات ہے کہ ہم یہ بینچ نہیں سن سکتا then go for the proper forum that may be the chief justice. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ہمارے پاس 2 رول ہیں، آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کے ممبر بھی ہیں۔ جب چیف جسٹس آرڈر کریں گے ہم یہ ٹوپی اتار کر دوسری ٹوپی پہن لیں گے۔ آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے 2 رول ہیں، ایز اے کانسٹیٹیوشن ممبر آف دا کانسٹیٹیوشن بینچ ایز ویل ایز ممبر آف دا سپریم کورٹ۔ ہم نے آپ کی بات سپوز مان لی فار دا سیک آف آرگومنٹ، اینڈ وی ول ویٹ فار دا ڈیسیژن آف دا آنریبل چیف جسٹس، اور یا جو کمیٹی ہو وہ فل کورٹ جب بنائیں گے ہمیں کہیں گے آج ہم وہاں بیٹھ جائیں گے، یہ ٹوپی اتار کے دوسری ٹوپی پہن لیں گے۔ ایڈوکیٹ اکرم شیخ نے کہا، آپ سپریم کورٹ کے قابل عزت ججز ہیں، آئینی بینچ کے نہیں، سارے ججوں پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے۔ جسٹس امین الدین نے کہا، جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے یہ بینچ اہل نہیں تب تک آپ کی درخواست نہیں مان سکتے۔ آپ کے اپنے ساتھی آپ کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اکرم شیخ نے کہا، قرآن کہتا ہے پہلے کے ایمان والے اور بعد میں آنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں منیر ملک کے دلائل اپناتا ہوں۔ اکرم شیخ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، پاکستان اور افغانستان نے دہشت گردی کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے، امن اور اچھے تعلقات کی امید ہے۔ الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا، دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاک افغان بارڈر کا استعمال باضابطہ ہونا چاہیے۔ معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کا مسئلہ ختم کرنا ہے۔ ثالثی پر امیر قطر، ترک صدر اور ترک وفد کے سربراہ ابراہیم کا شکریہ ادا کیا۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दहशत गर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। दोनों मुल्कों ने दहशत गर्दी के खात्मे पर इत्तेफाक किया। अमन और अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशत गर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुँचे कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा दोनों ममालिक दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया दहशत गर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था ये मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ है। मुआहिदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। एक मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मसाइल को हल किया जा सके। मुआहिदे की तफसील पर इस्तांबुल में इत्तेफाक किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कतर और तुर्की की मौजूदगी इस मुआहिदे पर बज़ाते खुद जमानत है। हमने गुज़िश्ता बरसों में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाया है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीजे और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद ऐसी है जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं, इसलिए उनकी वापसी जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ने कहा खदशात के खात्मे के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हम 100% मुतमईन है। हमें आने वाले हफ्तों और महीनों में देखना होगा कि मुआहिदे पर कितना अमल होता है। उम्मीद है इस मुआहिदे के बाद दोनों ममालिक अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ सकेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम किया है। सऊदी वजारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान अमन व इस्तेहकाम की हर कोशिश की मुआवनत की यकीन दहानी कराई। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देरपा क़याम अमन के लिए हर किस्म की इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है कि फायरबंदी के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाव में कमी होगी। सऊदी वजारत ख़ारजा ने सालिसी पर कतर और तुर्की के किरदार को भी सराहा। कराची के इलाके नागिन चौरंगी सिद्दीक अकबर मस्जिद के करीब दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है मजहबी जमात के कारकुनों को टारगेट किया गया। मजीद तहकीकात जारी है। दोनों अफराद इतर, जायनमाज, तस्बीह वगैरह समेत दीगर अशिया फरोख्त करते थे। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शाह अहमद और अबू बकर के नाम से हुई। लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बनू के इलाके पीपल दाऊद शाह से 2 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया है। पुलिस का कहना है दहशत गर्दों ने पुलिस एहलकारों ईद मोहम्मद और नाहिदुल्लाह को अगवा किया। मज़ीद तफसील जान लेते हैं एहसान खटक से। जी एहसान। हाँ जी बिल्कुल, ये ताना कैंट की हुदूद में ये वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक ये पीपल बाजार के इलाके में ये पोलियो ड्यूटी से वापस आ रहे थे कि नामालूम दहशतगर्दों ने, मुसल्लह दहशतगर्द जो थे, उनको दोनों पुलिस एहलकारों को जिनकी शनाख्त ईद मोहम्मद और नहीदुल्लाह के नामों से हुई है, दोनों को अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए हैं। ये भी बताते चलूं कि कुछ रोज कबल इसी इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया था। जी बहुत शुक्रिया। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और आम के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिर्फ तनासर के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। पाकिस्तान से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर केपी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन फराहम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन और दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान की मुतासरा इमारत की अस्तर नौ बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ है। तफसील जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब शेर बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ है, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई, जबकि गुड गवर्नेंस के हवाले से भी जो है उनको ब्रीफिंग दी गई है। और इजलास में जो है वो कुछ फैसले भी किए गए हैं। इजलास में जो है वो मुतल्लिका हुकाम की तरफ से वज़ीर आला को सूबाई हुकूमत के गुड्स गवर्नेंस रोड मैप के मुख्तलिफ पहलू पर ब्रीफिंग दी, जबकि इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस रोड मैप PTI के विजन और मंशूर के एन मुताबिक है और इन शोबों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अमन व अमान और मशीयत जो है वो
شامل ہے، جبکہ اجلاس میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کچھ اہم اعلانات بھی کیے ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 8 فروری 2024 کو خیبر پختونخوا میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، جبکہ صوبے کے بیوروکریسی اور پولیس کو خراج تحسین بھی پیش کیا کہ انہوں نے پریشر کے باوجود صوبے کے عوام کی مینڈیٹ کا تحفظ کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سے خیبر پختونخوا نے ان کا کہنا تھا کہ صوبے کی بیوروکریسی نے صوبے کی مخصوص روایت اور اقتدار کا خیال رکھا ہے، جبکہ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کرپشن کی اجازت کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ بہت شکریہ نواب شیر۔ فیصلہ ہو چکا، خوارج کا سہولت کار کوئی بھی ہو اسے انجام بھگتنا ہوگا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، خیبر پختونخوا کی گزشتہ اور موجودہ حکومت بھی سہولت کار تھی۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں انہیں ملکی سلامتی کی صورتحال پر رہا کیا جائے، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی کہتا ہے کہ ملکی سالمیت کی بنیاد کے اوپر مجھے رہائی مل جائے، یہ ممکن نہیں ہو۔ اے پی کے کی حکومت خوارج کی جو پہلے گئی ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹر تھی، آج بھی فیسیلیٹیٹر ہے۔ بار بار سمجھانے کے باوجود افغانستان کو 800 سے زائد ہم نے پروٹیسٹ کیا فارن آفس میں بلا کے، لیکن یہ کب ایگریمنٹ پہ آئے ہیں جب مار پڑی ہے۔ جو میرے شہید کا قاتل ہوگا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خارجہ پالیسی نے جس طریقے سے دلیری، بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بھی پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان کو بندوق کی نوک پہ بلیک میل کر سکتا ہے تو وہ افغانستان کا حشر دیکھ لیں۔ کانفرنس ہے کنونشن ہال میں جس میں وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں 23-24 کو، افغانستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اگر ٹریڈ یہاں سے بند ہو جاتی ہے پھر آپ کے لوگ کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کیا، آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، 2022 میں سسکتی ہوئی معیشت ملی۔ وزیر اعظم نے 2 سال میں ملکی معیشت کو بحال کیا۔ جس طرح مارکہ حق جیتا ایسے ہی مارکہ ترقی بھی جیتنا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کر کے پاکستان کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ پاکستان کی ریاست کا امیج اور وقار پوری دنیا میں بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت 2022 میں ہمیں خون میں لت پت سسکتی ہوئی ملی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے معیشت کو سنبھالا اور آج الحمدللہ دنیا میں اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ 2 سالوں کے اندر کسی ملک نے اتنا مختصر مدت میں اتنا کامیاب سفر نہیں کیا جیسے ہم نے مارکہ حق جیتا ہے۔ اسی طرح اب ہم نے مارکہ ترقی جیتنا ہے۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث آج اڈیالہ جیل میں GHQ حملہ کیس کی سماعت مؤخر کر دی گئی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہونے کے باعث ملزمان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ شیخ رشید عدالت میں حاضری لگانے کے بعد روانہ ہو گئے۔ سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث آج اڈیالہ جیل میں GHQ حملہ کیس کی سماعت مؤخر کر دی گئی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہونے کے باعث ملزمان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ شیخ رشید عدالت میں حاضری لگانے کے بعد روانہ ہو گئے۔ سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ حکومت میں رہنا ہے یا نہیں، پی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آزاد کشمیر حکومت سے متعلق فیصلے کا اختیار آصف زرداری کو دے دیا۔ آزاد کشمیر حکومت کے مستقبل سے متعلق حتمی فیصلہ رواں ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے آصف زرداری نے پی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی ملاقات جلد ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد صدر مملکت آزاد کشمیر حکومت پر فیصلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی حکومت سے علیحدگی کی سفارش کر چکی ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم حاضری پر علیمہ خانم کے تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے علیمہ خانم کے ضامن عمر شریف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ عدالت نے کہا علیمہ خانم کو گرفتار کر کے 22 تاریخ کو پیش کریں۔ مقدمے میں نامزد 10 ملزمان اور استغاثہ کے 5 گواہان مال مقدمہ سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے روس سے تیل کی خریداری جاری رکھی تو اس پر بھاری ٹیرف برقرار رہیں گے۔
एयर फोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मोदी ने कहा था हम रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर भारत ने तेल खरीदना जारी रखा तो उन्हें बड़े टैरिफ अदा करना होंगे। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. If they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. मोदी सरकार के जख्म ताज़ा हो गए। ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग ख़त्म करवा दी, हालात जोहरी तनाज़े तक पहुँच सकते थे। India and Pakistan, two nuclear nations, from going at it. They were going at it. 7 planes were shot down. That's a lot. And they were going at it, and that could have been a nuclear war. And the Prime Minister of Pakistan actually just said Donald Trump, President Trump, saved millions of lives by him getting that. And I said to India and Pakistan pretty much the same thing. I said, look, if you're going to fight each other, I'm not going to do business with you. We're going to put on a 200% tariff, which will make it impossible for you to deal. They said, no, 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 no. And after 24 hours, I settled the war. जारे इसराइल ने सीज़ फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंग बंदी के नफाज पर फिर से अमल दरामद का ऐलान कर दिया। ताज़ा कार्रवाई में 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में 120 मिसाइल हमले किए, शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। कतर में अमन मुआहदे के बाद से अब तक इसराइल 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 को ज़ख्मी कर चुका है। अल जज़ीरा का कहना है जंग बंदी के बावजूद सेहूनी फ़ौज ने गज़ा में हमास के दर्जनों अहदाफ पर मिसाइल हमले किए, हमास का बहाना बनाकर शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। गज़ा में फायरिंग और फ़ज़ाई हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा उन्होंने जो जंग बंदी करवाई थी वो अब भी बरकरार है और हमास जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में मुलविस नहीं है। एयरफोर्स वन में सवार सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा वो नहीं जानते कि इसराइली हमले जायज़ हैं या नहीं। We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas, and as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Yeah, it is. अमरीकी नायब सदर JD वेंस, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ गज़ा जंग बंदी मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना हो गए। ट्रंप के दामाद और गज़ा अमन मुआहिदे में शामिल एलची रिचर्ड कुशनर का कहना है फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास मुआहिदे के तहत वादों पर अमल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील अल हय्या की क़यादत में हमास का वफ़द भी जंग बंदी पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुँच गया। जैरेड कुशनर का कहना है हमास वादों पर अमल कर रही है, गज़ा जंग बंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा, मुआहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सदारत पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीज़न को जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा सनती पैदावार से मुताल्लिक़ इदारे सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करें। ज़राअत और सनत के शोबों को सहूलत देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। बिजली का मौसर इस्तेमाल सनती और ज़रई पैदावार में इजाफे का बाइस बन सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल सिर्फ एडवाइजरी फोरम है, किसी कानून को गैर शरई करार देना वफाक़ी शरई अदालत का काम है। इस मुल्क में आबादी, तालीम और सेहत के शोबों में एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन कंट्रोल और एजुकेशन और हेल्थ की इकट्ठी इमरजेंसी डिक्लेयर करने की हमें ज़रूरत है। हमने अगर इस धमाके से, इस टाइम बॉम्ब से बचना है तो हमें NFC पे भी बैठ के बात करनी है। सेंसस में भी बिल्कुल फेयर रिजल्ट्स आने चाहिए। क्लैरिटी मैं करना चाहता हूँ, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल एक आइनी फोरम है, लेकिन वो एडवाइजरी और मुशावरती फोरम है। किसी कानून को या किसी पॉलिसी को शरिया से मुतसादम करार देने का जो इख्तियार है या उसको डिक्लेयर करना कि ये अन इस्लामिक है या इंजंक्शंस के बाहर निकलता है, वो काम फेडरल शरीयत कोर्ट का है, वफाकी शरई अदालत का है। ये आइनी स्कीम है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ऑप्शनल है और इवन नेगेटिव ओपिनियन के बावजूद लेजिस्लेशन की जा सकती है। ये सब कुछ आइन में लिखा हुआ है। ये NFC पे कमेटी बन गई है, वो बैठेंगे। हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये एजेंडे में शामिल है टॉपिक, इसके ऊपर कोई बेहतर पेशरफ्त होगी।
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی سیف سٹی منصوبے پر اجلاس، سیف سٹی فیز 1 کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کراچی پاکستان کا معاشی مرکز ہے، شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے، ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے نیٹ ورک کنیکٹیوٹی تیار کی جائے، اسمارٹ پولیسنگ کے لیے قانون نافذ کرنے والے ڈیٹا بیسز کو مربوط کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی پروجیکٹ کے فیز 2 کی توسیع کی منظوری دی اور بروقت تکمیل کے لیے آئی جی کو عمل درآمد تیز کرنے کا حکم دیا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں واقع میٹرس کے گودام میں لگی آگ کئی گھنٹوں بعد بجھا دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا میں ولیکا چورنگی کے قریب گودام کے بیسمنٹ میں لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ گودام میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ ہونے کی وجہ سے فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ریسکیو اہلکاروں نے گودام کی دیواروں کو توڑ کر امدادی کارروائیوں کو تیز کیا۔ اسموک بہت زیادہ ہے یہاں پر، تو اسموک کی وجہ سے ہماری ٹیم اندر انٹر نہیں کر پا رہی ہے، تو اسی لیے باہر سے ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 پوائنٹس ہیں۔ آتش زدگی کے باعث گودام میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مالی نقصان ہوا ہے اور آگ پر قابو پا لیا۔ دھواں اس لیے زیادہ تھا کہ اندر جو ہے نا دھواں کے خارج کے راستے نہیں تھے، جس کی وجہ سے صرف مین گیٹوں سے اور نیچے سے جو ہے ان جالیز وغیرہ کو توڑا گیا کہ بلا دھواں باہر نکلے اور فائر فائٹر کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ کراچی سے مزید بتائیں گی روحا فاطمہ۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے سوامی نارائن مندر میں، اور یہاں جو ہے وہ دیوالی کی سیلیبریشن خوب جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تیاریاں کافی عروج پر ہیں اور یہاں جو ہے وہ خصوصی طور پر دیوالی کے لیے سٹالز لگائے گئے ہیں، جن میں دیوں کے سٹالز ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ چنری، پھلجڑیاں اور پٹاخوں کے سٹالز دکھ رہے ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے ہوں، سبھی جو ہے وہ خوب جوش و جذبے کے ساتھ دیوالی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کے خریداروں سے ہم نے بات کی، ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ دیوالی ہے وہ ایک ایسا فیسٹیو ہے جس میں ہم دیے جلا کر گھر کو روشن کرتے ہیں اور مل بانٹ کر جو ہے وہ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ ان کا یہی پیغام بھی تھا کہ شہر بھر میں بلکہ دنیا بھر میں سب کو دیوالی کی شبھ کامنائیں دی جا رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دیوالی کے خوبصورت اور محبت بھرے پیغامات شیئر کیے جا رہے ہیں۔ جی، آباد کے راول ڈیم میں آلودگی بڑھنے سے مچھلیاں مرنے لگی۔ تعفن کے باعث یہاں آنے والے لوگ پریشان ہیں، جبکہ اسی ڈیم سے راولپنڈی کو پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس سے شہریوں کی صحت کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ زینب علی کی رپورٹ۔ اسلام آباد کے راول ڈیم میں آلودگی خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ زہریلا پانی مچھلیوں کے لیے موت کا پیغام لے آیا۔ حالیہ دنوں میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں مردہ مچھلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ڈیم میں بدبو اور تعفن سے یہاں سیاحت کے لیے آنے والے شہری بھی نالاں ہیں۔ لوگ پکنک منانے آتے ہیں یہاں پہ، تو اسمیل کی وجہ سے پھر چلے جاتے ہیں۔ سٹی ہے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اسلام آباد انتظامیہ کئی برسوں سے بنی گالا اور ملحقہ آبادیوں کا سیوریج کا پانی راول ڈیم میں ڈال رہی ہے۔ CDA والے آتے نہیں ہیں، صفائی نہیں کرتے۔ اگر یہاں پہ اس جگہ پہ توجہ دی جائے تو کافی جمع غفیر دوبارہ یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ راول ڈیم میں آلودگی آبی حیات کے علاوہ شہریوں کے لیے بھی خطرہ ہے، جہاں سے راولپنڈی کو پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ میرے پیچھے موجود اس گندے پانی میں سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں مردہ مچھلیاں ہیں۔ یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے سالوں میں یہ آبی آلودگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔